سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا صدیق تو تم لوگوں کو بلا کے ایک نام اپنی طرف سے پیش کرنے کی پوزیشن میں تھے. یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات کسی جماعت میں ایسی شخصیت یا شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ اختلاف کا امکان نہیں ہوتا. یعنی ایسی شخصیات خود ہمارے ہاں رہی ہیں، اس وقت بھی موجود ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کی رائے جی لی جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی کہ تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، اس پہ لوگ کیا بحث شروع کر دیتے ہیں؟ افضل کون ہے. یہ سیاست کی بحث ہی نہیں. سیاست کی بحث یہ ہے کہ لوگ کس کو اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر میں اپنے شباب کے زمانے کی لیڈرشپ کو دیکھوں اور اس میں یہ بیان کروں کہ سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب جیسے یا مفتی محمود صاحب جیسے علماء تھے، سیرت دیکھیے، کردار دیکھیے، ان کی عظیمت دیکھیے، تو میں یہ افضلیت پر گفتگو کر رہا ہوں. عامت الناس کا اعتماد کس کو حاصل ہے؟ تو سیاست میں یہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی جذبات کے تحت کی جاتی ہے. اس میں فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے، اس بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی کون فضیلت رکھتا ہے وہ پیغمبروں میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، ذرا حالے کہ اس سے روکا گیا ہے. وہ صحابہ میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کو اعتماد حاصل ہے. تو یہ تقطع الاعناق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یا اس وقت جو مسلمان ہیں یا جو کچھ بھی اس وقت کا سیاسی منظر ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ کس کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، سب سے زیادہ. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو، اختلاف بھی ہوگا دو چار لوگوں کا، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، یہ پوری کی پوری روایت بخاری میں موجود ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں. تاریخ میں بھی بہت سی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے لیے، یعنی میں نے جب ان کا نام پیش کیا تو ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے سامنے سب کی گردن جھک جائے. انہوں نے جب میرا نام پیش کیا تو وہ بھی کسی ایک آدمی پر مطمئن تھے. اس وقت اب یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اسی ایوان نمائندگان سے. سیدنا عمر کہہ رہے ہیں. یعنی اسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کے ارکان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میرے بعد پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو. میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ کسی ایک شخص کا نام لے سکوں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اس درجے کے لوگ نہیں رہے، تو میں اس پوزیشن میں نہیں پاتا. ایک کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، دوسرے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو دوسری بات ذہن میں آتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم سب ہو کتنے، اب کتنے رہ گئے ہو. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو پیدا ہوا، جس پر یہ جمہوری نظام چلا، جس کے ذریعے سے امرہم شورا بینہم پر عمل کرنا ممکن ہوا، اس کے لوگ کتنے رہ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کل 6 لوگ ہیں. اچھا، اس سے اندازہ کر لیجیے. معافی. یعنی وہ جو ایوان نمائندگان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وجود میں آیا تھا وہ کم ہوتے ہوتے 6 لوگوں پہ مشتمل ہو گئے. 6 لوگ، یعنی ہر 2 لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 6 لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ ہیں جو اس میں سے باقی رہ گئے ہیں. لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں اقتدار کے لیے، انہی کی طرف دیکھتے ہیں قیادت کے لیے. انہوں نے کہا کہ تمہارے سوا کسی پر نگاہ نہیں پڑ سکتی، تم ہی لوگ ہو. جب آپ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جو ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بالعموم تو 2 4 10 لوگ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہاں پر پوری قیادت یہی ہے. ٹھیک. تو یہ قیادت ہے جو باقی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے ذمے یہ کام کر رہا ہوں کہ تم آپس میں پہلے فیصلہ کرو. لوگوں کو کسی مصیبت میں ڈالنے سے پہلے تم آپس میں فیصلہ کرو کہ کیا تم کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو. میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کسی ایک کا نام پیش کروں. اچھا. تو تم یہ کام کرو گے، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم جا کے فلاں گھر میں بیٹھو گے، اس کو انہوں نے متعین کیا، وہاں تم اس پر غور کرو گے اور سب سے پہلے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ کیا تم کسی ایک آدمی پر مطمئن ہو سکتے ہو. اس کے ساتھ انہوں نے چند باتیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات طے ہے کہ اگر تم پر کوئی اختلاف نہیں رہتا تو پھر باقی لوگ بھی مطمئن ہو جائیں. ظاہر ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا جن کو نمائندہ کہا جا سکتا ہے،
یہ ایسے ہمارے ہاں آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں نا بعض موقعوں کے اوپر، جب کوئی جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کے اندر نمائندہ قیادت جمع ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب وہ جتنی بھی نمائندہ قیادت ہے وہ تم ہی ہو، لوگ تمہارے ہی بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے تو لوگ لڑیں گے، اور اگر تم کسی ایک شخص پر مطمئن ہو جاؤ گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے. ایک انہوں نے یہ بات فرمائی. دوسری یہ فرمائی کہ یہ فیصلے کے لیے 3 دن کی مہلت ہے، یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو جانتا ہے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، اس میں اگر توقف کیا جائے، معاملے کو لٹکا دیا جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. 3 دن. اب 3 دن کی مہلت دینے کے بعد اگلی بات بھی کی، اور اس میں پھر اصول کی طرف توجہ دلائی. اس کے الفاظ دیکھیے، احذروا معکم من شیوخ الانصار، جس وقت تم بیٹھ کے مشورہ کرو تو انصار کے جو لیڈر ہیں، یعنی وہ جماعت جس جماعت کا بھی اقتدار میں حصہ نہیں ہے، اس کے لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرو. بلاؤ ان کو، ایسے ہی بناتے ہیں نا آپ، یعنی اپوزیشن بھی شریک ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی شریک کرو، لیکن لیس لہم من امرکم شیء، یہ طے ہے کہ اقتدار مہاجرین قریش کے پاس رہے گا. ان میں سے کسی کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ وہی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ اکثریت کی تائید پورے جزیرہ نما عرب میں یہ صرف مہاجرین قریش کی قیادت کو حاصل ہے. دیکھیے تمام جمہوری اصولوں کو انہوں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو 3 دن کے لیے کہا کہ چلے جاؤ. اور اب چونکہ ایک قبائلی معاشرے میں فساد کا بھی اندیشہ تھا، اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ اختلاف ہو جائے، یہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے باہر نکل آئے، تو انہوں نے انصار میں سے ابو طلحہ انصاری کو، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذرا جس کو قرآن نے کہا نا بستتم فی العلم والجسم، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ان کو بلایا اور 30 آدمیوں کو انصار میں سے کہا کہ لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے ورنہ ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا. اچھا، یہ ایک غیر معمولی حکمران جو ہے کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر اس سوسائٹی میں امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلہ ہونا ہے، جیسے کہ پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے، تو وہ ہو جائے گا، ورنہ پھر صرف فساد برپا ہوگا، پھر خانہ جنگی ہوگی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. چنانچہ وہ گئے لوگ، وہاں کیا ہوا اس مجلس میں اب لوگ کون ہیں پہلے وہ دیکھ لیں. سیدنا علی ہے، سیدنا عثمان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سیدنا سعد ہے، سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں. ان لوگوں کے مابین اب گفتگو شروع ہوئی. عبد الرحمن بن عوف بڑی غیر معمولی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی یہ 6 لوگ ہیں، معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا. پہلے ایک آدمی اپنے پسندیدہ ایک آدمی کے حق میں دستبردار ہو جائے. اچھا، پہلے تعداد کم کرنی چاہیے. تو اب لوگ دستبردار ہوئے. دستبردار جب ہوئے تو 3 لوگ رہ گئے، یعنی 6 لوگ تھے نا. ایک جب ایک کے حق میں دستبردار ہوگا تو 3 لوگ رہ جائیں گے. وہ کون رہ گئے؟ سیدنا علی، سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف. 3 لوگ رہ گئے. وہ مزید آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دستبردار خود کرتا ہوں، اگر تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ تم 2 میں سے میں انتخاب کر دوں. اچھا، کیا بات ہے. تو ان کو تھوڑی سی گفتگو کے بعد اختیار دے دیا گیا. اس کے بعد وہ باہر گئے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے انصار سے مشورہ کیا. یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات پوچھے دونوں بزرگوں سے. 2 ہی رہ گئے تھے نا اب، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا.